اسم اور فیل کے ساتھ ک اور کی کا استعمال دیکھا تھا کس طرح سے ہوتا ہے. اب ہم حروف کے ساتھ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ک کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں کہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور سیکنڈ پرسن یا مخاطب یا حاضر کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ک حروف کے ساتھ اگر ک حرف کے آخر میں ہو تو اس کا ترجمہ عموماً تو, تجھ یا تیری سے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, مثالیں دیکھیں. انکا بے شک تو. ٹھیک ہے, من کا تجھ سے. من کا ترجمہ سے ہوتا ہے نا, اور ک تجھ. لکا ل لیے کے لیے آتا ہے, اور ک تیرے, تیرے لیے. بکا تیرے ساتھ. بی کا ترجمہ ساتھ اور ک تیرے. الی کا تیری طرف. الا طرف کے لیے ہوتا ہے, اور ک تیری. ٹھیک ہے, تیری طرف. علی کا الا پر کے معنی میں آتا ہے. پلیز آپ اپنے مائک کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے, علی علی کا الا پلس کا. الا پر کے معنی میں, تو اور ک تجھ, تجھ پر. ٹھیک ہے, پھر ہے فی کا. فی میں کے معنی میں آتا ہے, ک تجھ, تجھ میں. فی کا تجھ میں. ان کا ان سے کے معنی میں آتا ہے, اور ک تجھ, تجھ سے. ان کا. ٹھیک ہے, تو بتائیے یہاں پہ کیا پوچھنا ہے کسی کو, یا از اٹ کلیئر؟ اوکے, آگے چلتے ہیں. یہ ک تھا. اب کی دیکھتے ہیں حروف کے ساتھ کی پریزنٹیشن کیسی ہوتی ہے. تو حروف کے ساتھ اگر کی حرف کے آخر میں ہو تو ترجمہ عموماً تو, تجھ, تیری سے کیا جاتا ہے. تو جب ک تھا تو پھر ترجمہ کیا ہو رہا تھا حرف کا, حرف میں سیم تھا. سیم تھا. تو وہی بات ہے کہ پھر جب ترجمہ سیم ہے تو فرق کیا ہے, فرق مذکر اور مؤنث کا ہے. کہ ک ہوگا تو مطلب مذکر, اور کی جو ہوگا تو پھر مؤنث کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, علی کی تجھ پر. علی کا تھا تو کیا ترجمہ تھا, سیم تھا. لیکن وہاں پتا تھا کہ ک سے مذکر کی بات ہو رہی ہے, اور یہاں کی سے مؤنث کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, انکی بے شک تو. ان بے شک کے لیے آتا ہے, اور کی تو. اگر ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے, انک علی خلق عظیم, کہ بے شک آپ تو اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں, ہے نا. انک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے, تو انکا کی بات ہو رہی. انکی یعنی کسی مؤنث سے بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, الی کی تیری طرف یا اپنی طرف, دونوں طرح سے آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, لکی تیرے لیے. جب یہ مریم علیہ السلام کے پاس حضرت زکریا علیہ السلام آتے تھے, وہ دیکھتے تھے کہ بالکل ہی موسم کے, جن کا موسم نہیں ہوتا تھا, بے موسم کے جو پھل اور رکھے ہوتے تھے, تو پوچھتے تھے کہ انا لکی ہاذا, کہ تیرے لیے کہاں سے ہے. لکی ہے نا, تیرے لیے. تو چونکہ مریم علیہ السلام سے مخاطب تھے تو اس لیے لکی آیا کہ تیرے لیے. تو یہ سمجھ آ گیا پیاری بہنوں؟ الحمدللہ. پھر آگے چلیں ہم. ک اور کی کا تو ٹاپک ہمارا مکمل ہو گیا الحمدللہ. ٹھیک ہے, ہم نے اس کا استعمال اسم کے ساتھ بھی دیکھا, اور فعل کے ساتھ بھی دیکھا, اور حرف کے ساتھ بھی دیکھا. ٹھیک ہے,
اب جب مثالیں ہم دیکھیں گے تو پھر اور کلیئر ہوگا، لیکن ایک اس سے پہلے ایک اور ٹاپک ہمارا کور کرنا ہے ہمیں. جی پچھلی دفعہ ہم نے کیا سیکھا تھا؟ فاعلن. صحیح ہے، فاعلن کے وزن پر ہم نے سیکھا تھا. فاعل کہتے ہیں کام کرنے والا، صحیح ہے، سبجیکٹ جس کو کہتے ہیں. آج ہم سیکھیں گے مفعولن. مفعول یہ ورڈ بھی نیا نہیں ہوگا، ایم شیور سب سنا ہوا ہے. فعل، فاعل، مفعول، یہ تو ہم اردو کی گرامر میں بھی سیکھتے آئے ہیں، ٹھیک ہے. یا انگلش میں ہم جیسے سیکھتے تھے کہ ورب اور پھر اس کا ایک ڈوئر ہوتا تھا یا سبجیکٹ ہوتا تھا اور ایک آبجیکٹ ہوتا تھا، ٹھیک ہے. اسی طرح تو یہ مفعول کیا ہے؟ یہ آبجیکٹ ہے یا جس پر کام ہوا، جس پر فعل کا اثر واقع ہو، وہ ہوتا ہے مفعول. فاعل کیا تھا؟ کام کرنے والا. اب کام کرنے والا کسی چیز پر تو کام کرے گا نا، وہ ایکشن کس چیز پر شو کرے گا؟ تو جس پر اس ایکشن کا اثر ظاہر ہوگا وہ ہے آبجیکٹ، جس پر کام ہوا، ٹھیک ہے، وہ ہے مفعول. اب مفعولن یہ جو ہم نے کہا نا، اس سانچے میں ڈھلا ہوا اسم، تو سانچہ کون سا ہے ہمارے پاس؟ مولڈ کون سا ہے ہمارے پاس؟ مفعولن، ٹھیک ہے. اس سانچے میں ڈھلا ہوا اسم اسے ظاہر کرتا ہے جس پر کام ہوا ہو، ٹھیک ہے. اب جیسے مثالیں ہمارے پاس کیا ہیں؟ ظلمن، ٹھیک ہے، ہمارے پاس ہے ظلمن. ظلم ہم سب جانتے ہیں، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں نا. ظلم کسی کے اوپر تکلیف پہنچانا، کسی کو کوئی نقصان پہنچانا، ظلم، ٹھیک ہے. ظلمن سے مفعول کیا بنے گا؟ مفعولن کے وزن پر مظلومن، ٹھیک ہے. مظلوم اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں لفظ. مظلوم کس کو کہتے ہیں ہم؟ ہائے بیچارہ مظلوم. مظلوم جس پر ظلم کیا گیا، ٹھیک ہے. تو مظلومن کیا ہے؟ مفعولن کے وزن پر ہے، ٹھیک ہے. آبجیکٹ ہے جس پر کام ہوا، جس پر ظلم ہوا، ٹھیک ہے. ظلمن سے اگر فاعل بنانا ہوتا تو کیا بنتا فاعل ان کے وزن پر؟ ظالمن. ظالمن، ٹھیک ہے، ظلم کرنے والا. اور مظلومن جس پر ظلم کیا گیا. اب فرق آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ ظالمن، مظلومن. قتل، مقتول. مقتول یہ تو ہم پھر اس میں یوز کرتے ہیں اردو میں بھی. مقتول، مقتول کے وارث. مقتول کون ہوتا ہے؟ جسے قتل کیا گیا. اور قتل سے فاعل کیا بنتا؟ قاتل. قاتل، صحیح ہے، قتل کرنے والا. خلق، خلق سے مفعول کیا بنتا ہے؟ مخلوق، ٹھیک ہے. مخلوق جسے پیدا کیا گیا. اور خلق سے فاعل کیا بنتا ہے؟ خالق. خالق پیدا کرنے والا، صحیح ہے. غضب، غضب سے مفعول کے وزن پہ کیا بنے گا؟ مغضوب، جس پر غضب کیا گیا، ٹھیک ہے. پھر اور مفعولون کے وزن پر جو قرآن میں الفاظ ہمیں ملتے ہیں وہ کیا ہیں؟ ملعون، ملعون جس پر لعنت کی گئی. ممنوع منع کیا ہوا، کہتے ہیں ممنوع اشیاء. ممنوع کیا ہوتا ہے؟ منع کیا ہوا. مسحور، سین ہارو سحر سے جس پر جادو کیا گیا ہو. سحر، مسحور. مسئول جس سے پوچھا گیا. مکذوب جھٹلایا ہوا. مرقوم لکھا ہوا، جو قرآن میں آتا ہے نا کتاب مرقوم، لکھی ہوئی کتاب موجود ہے، جو علین اور سجین نا. تو کتاب مرقوم یا مرقوم کا ترجمہ کیا ہے؟ لکھا ہوا.
بتائیے کہ یہاں پہ کیا نہیں سمجھ آیا. آ گیا. مفعولن ہم نے کہا کہ یا تو مفعولن کے وزن پر کوئی لفظ ہوگا تو وہ کیا ہوگا کہ جس پر کام ہوا یا آبجیکٹ یا جس پر فعل کا اثر واقع ہوا. ٹھیک ہے. اب یہ لفظ جو ہے مفعولن، یہ بتائیے یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ فیل ہے نا، فعل ہے. جس پہ وہ فیل ہوا وہ کام ہوا ہے مفعول ہے. کون کہہ رہا ہے اسم ہے؟ باجی اسم بھی ہے، میم شروع میں آیا ہے اور لاسٹ میں تنوین آئی ہے. تنوین کنفرم اسم ہے کیونکہ میم سے شروع ہو رہا ہے اور تنوین ہے. تنوین تو کبھی فعل پہ نہیں آتی ہے. ٹھیک سوری ہے. سوری فعل کا ساتھی تو ہے کہ فعل سے ریلیٹڈ تو ہے نا، اس سے متعلق تو ہے، لیکن ہے اسم. فاعلون کیا تھا؟ فعل تھا یا حرف تھا یا اسم تھا؟ اسم تھا. فاعلون بھی اسم ہے اور مفعولون بھی اسم ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے میں نے اس کو گرین سے لکھا ہے اور یہ آپ کے پاس اتنی بڑی علامت ہے کہ میم سے شروع ہو رہا ہے اور تنوین ہے اس پر. ٹھیک ہے. تو مفعولون ہے تو اسم لیکن یہ فعل سے متعلق ضرور ہے. پھر اس کا جو فارمولا ہے، جیسے اس کا تھا فاعلون کا فارمولا تھا کہ میم پیش سے شروع ہونا. ٹھیک ہے. یہ میم کی آدھی شکل ہے، یہ جو میم میں نے بنایا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. اور وہ بھی میم پیش سے شروع ہوتا. فاعلون کا فارمولا جو تھا وہ کیسے شروع ہو رہا تھا؟ وہ بھی میم پیش سے شروع ہو رہا تھا. اس کا بھی فارمولا جو ہے میم پیش سے شروع ہے، لیکن فرق کیا ہے کہ وہاں پہ جو سیکنڈ لاسٹ حرف تھا اس کے نیچے زیر تھی اور یہاں پہ جو سیکنڈ لاسٹ حرف ہے اس کے اوپر زبر ہوگی، تو پھر وہ مفعول کا معنی دے گا. ٹھیک ہے. تو اس فارمولا کو ہم دیکھتے ہیں کہ مفعول کا فارمولا کیا ہے کہ میم پیش سے لفظ شروع ہو رہا ہوگا اور آخری حرف سے پہلے آپ کے پاس زبر ہوگا. اگر شروع میں پیش والا میم ہو اور آخری حرف سے پہلے زبر ہو تو ایسا اسم ایسی ذات پر دلالت کرتا ہے جس پر کام ہوا ہو، یعنی آبجیکٹ ہو. مثلا مؤذبن. اب آپ دیکھیں یہ زال پر تشدید ہے، تو زال پر جب تشدید کو ہم کھولیں گے تو یہاں اس کے اندر سے کتنے زال نکلیں گے؟ 2 زال. اور دونوں پہ کیا حرکتیں ہوں گی؟ ایک ساکن ہوگا اور ایک کون سا ساکن ہوگا؟ پہلے والا ہاں معزہ. ہاں پہلے والا. پہلے والا زال جو ہے اس پہ ساکن ہے اور دوسرا والا زال جو ہے اس پر زبر ہے. ٹھیک ہے. تو فارمولا پورا ہو رہا ہے یا نہیں؟ ہاں ہاں مؤذبن ہو رہا ہے؟ جی بالکل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو مؤذبن عذاب دیا ہوا. صحیح ہے. منظرن منظرن مہلت دیا ہوا. محرم حرام کیا ہوا. مطہرۃ پاک کی پاک. ہوئی. ٹھیک ہے. مرسلن بھیجا گیا ہوا. مخرجن نکالا گیا ہوا. محضرن حاضر کیا گیا ہوا. محمدن تعریف کیا ہوا. حمدن کہتے ہیں تعریف کو. ٹھیک ہے. حمد ہم کہتے ہیں نا اردو میں بھی تعریف. حمدن سے اگر فائل بنانا ہوگا تو پھر کیا بنے گا؟ فائل حامدن. فائلن کے وزن پر حامدن. اور کیا ترجمہ ہوگا حامدن کا؟ حمد کرنے والا. ٹھیک ہے. تعریف کرنے والا. حامدن تعریف کرنے والا. اور محمدن تعریف کیا ہوا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو فرق؟ زمین آسمان کا فرق پڑ رہا ہے.
تھوڑے سے لفظوں کے ادھر ہیر پھیر سے ادھر سے ادھر ہونے میں. مدخلن داخل کیا ہوا. ٹھیک ہے. جی صدف بتائیے. صدف سکندر. جی باجی. کریمن عزت کے لیے ہوتا ہے, یا کرمن عزت کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. کرمن. جی کرمن سے بتائیے یہ فارمولا اگر ہم لگاتے ہیں تو کیا بنے گا؟ مکرمن. مکرمن. جی مکرمن. ٹھیک ہے. مکرمن کیا ترجمہ ہوگا؟ عزت کیا گیا ہوا, جس کی عزت کی گئی ہو. مکرمن عزت کیا گیا ہوا. ٹھیک ہے. مکرمن. چلیں اب بتائیے یہاں پہ کیا چیز نہیں سمجھ آ رہی ہے. رضوانہ یہ پہلے واو کے وزن پہ آپ نے بتایا تھا مسئولن, اور اب یہ پھر مرسلن زبر آ رہا ہے. یہ تو فارمولا ہے نا یہ والا, وہ مفعولن کے وزن پہ تھا. مسئولن مفعولن کے وزن پہ تھا. ٹھیک ہے. اس سانچے میں ہم نے ڈالا تھا. اب جو ہے یہ ہم دوسرا فارمولا اس کا دیکھ رہے ہیں. مفعول کا ایک فارمولا یہ بھی ہے جو ہمارے سامنے ہے, جو مرسلن ہے. ٹھیک ہے. کہ میم پیش سے شروع ہو. اس کی کنڈیشن کیا ہے کہ میم پیش سے لفظ شروع ہو اور سیکنڈ لاسٹ حرف پر زبر ہو, تو پھر یہ بھی مفعول ہی کے معنی دے گا. صحیح ہے. وہ جو مسئولون تھا وہ مفعولون کے ہی پورے پورے وزن پہ اس کے سانچے میں بن رہا تھا, اس کے سانچے میں ڈھل رہا تھا. ٹھیک ہے. مطلب ہے کہ اس کے دو شکلیں ہوتی ہیں. دو شکلیں ہوتی ہیں. یس یو کین سے دس. اسی طرح فاعلون کی بھی ہم نے دو شکلیں دیکھی تھی نا. ایک تو فاعلون کے وزن پہ ہی کوئی بیٹھ رہا تھا ٹھیک ٹھیک, صحیح ہے, جو اتنے سارے ہم نے دیکھے. اور دوسرا کیا تھا کہ میم پیش سے ہی کوئی لفظ شروع ہو لیکن سیکنڈ لاسٹ حرف پر زیر ہو. جیسے ہم نے دیکھا تھا نا مجاہد, مسلمن. احسان کرنے والا, فرما برداری کرنے والا. صحیح ہے نا. دو شکلیں ہیں اس کی جی. اور اس کی. باجی اس میں تھوڑا mix عائشہ ہے. باجی نے بہت اچھی بات کی. آپ سب اپنے پاس یہ پوائنٹ لکھ لیجئے کہ جیسے فاعلون کے بھی دو شکلیں تھیں, دونوں طرح وہ ایگزسٹ کر سکتا ہے, ہوگا وہ فاعل ہی یا سبجیکٹ ہی ہوگا. اور اسی طرح مفعول, اس کی بھی دو شکلیں, ایک تو مفعولون کے ہی پیٹرن پہ, اور دوسرا جو ہے وہ یہ جو فارمولا ہم نے دیا ہے اسپیسیفک وہ والا کہ میم پیش سے شروع ہوگا اور آخری حرف سیکنڈ لاسٹ حرف پر جو ہے زبر ہوگا. جی صدف آپ پوچھ رہی تھی کچھ. جی باجی اس میں جیسے دو طرح کے ہیں نا, جیسے مطہرتن بھی ہے پھر مرسلن بھی ہے. ہاں دونوں تو ڈفرینٹ ہے وہی نا. میں کہہ رہی ہوں. دیکھیں مفعولن تو سیم آپ کے پاس ایگزیکٹ وہی ہونا چاہیے. دو طرح کی شکلیں ہیں نا, تو مفعولن میں تو آپ کے پاس سمجھے میم سے کاؤنٹ کریں, میم ایک حرف, فا ایک حرف, عین ایک حرف, واو ایک حرف اور لام ایک حرف. کتنے بن رہے ٹوٹل حروف؟ 5. ہاں تو 5 ہی ہوں گے. مطلب یہ تو ایسا ہے کہ آپ نے 5 ہی حروف, 5 ہی انگریڈینٹ اس مولڈ میں ڈالنے ہیں, تب کئی مفعولون کی شکل بن کے نکلے گی. سمجھ آئی؟ لیکن جو دوسرا والا ہے فارمولا, اس میں تو آپ کے پاس ایز مینی نمبر آف لیٹرز ہو سکتے ہیں. بس کنڈیشن یہ ہے کہ شروع میم پیش سے ہوگا اور سیکنڈ لاسٹ حرف پر جو ہے وہ زبر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. جی باجی. اور بتائیے, پوچھئے. پھر جب آپ نہیں پوچھیں گے تو میں پوچھوں گی, پھر تو بہتر ہے کہ آپ ہی پوچھتے رہیں. بس جب آپ پوچھیں تاکہ پتہ چلے کہ ہم کتنے پانی میں.
چلیں الحمدللہ. اوکے چلیں تو اب جو آج ہم نے سیکھا ہے وہ ہم 7th پارے میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہمیں مل رہا ہے اس سے ملتا ہوا. ٹھیک ہے تو نکالیں 7th پارا اور شروع ہو جائیں. کیا دیکھنا ہے آج ہمیں؟ ک اور کی. ٹھیک ہے اسم کے ساتھ 7 یا 8؟ 7th پارا. اوکے اوکے. کا استعمال اسم کے ساتھ، اسم کے آخر میں بھی آتا ہے اور اسم کے شروع میں بھی آتا ہے. ہم نے کہا تھا نا فعل کے ساتھ، فعل کے تو آخر میں ہی آتا ہے ک اور کی، اور حرف کے بھی آخر میں ہی آتا ہے ک اور کی زیادہ تر. اور پھر ہم نے آخر میں بھی سیکھا ہے مفعول، اس کی 2 شکلیں ہم نے سیکھی ہیں. ٹھیک ہے تو بتائیے گا جہاں پہ بھی جس کو جو مل رہا ہے بتائیے تاکہ ہم کلاس میں اس کو ڈسکس کر لیں. پھر بجی کفر ہو سکتا ہے کفر انہوں نے کفر کیا. آیت 86. آپ بتائیے آیت کاف کون پہ سی ہے؟ ہے پہلے کفر. ایک منٹ سب کو وہاں پہنچنے دیں. آیت کون سی ہے؟ 86. اچھا والذین کفروا. ہاں ٹھیک ہے کا ہے زبر آپ ہے. خود بتائیے ترجمہ کیا آ ہے؟ سکتا ہے بجی کا بھی ہے انہوں نے کفر کیا. اچھا تو یہ کیا ہے؟ اسم ہے یا فعل ہے؟ مذکر بھی ہے. ہاں فعل ہے. فعل فعل میں ہم نے ہے نا. اچھا فعل میں ہم نے کہاں سیکھا ہے کا آئے گا شروع میں یا آخر میں؟ اس میں سیکھا ہے. فعل میں تو ہم نے صرف آخر میں ہی سیکھا ہے. اسم میں ہم نے سیکھا ہے کہ ہاں آخر میں بھی آ سکتا ہے اور شروع میں بھی آ سکتا ہے. اچھا اور یہ جو ورڈ ہے کفرو، اس کا روٹ ورڈ آپ نکالیں گی تو وہ کیا ہوگا؟ کفارہ. کافارہ. تو روٹ ورڈ کے علاوہ یہ لفظ ہے. ٹھیک ہے یہ جو ک ہوگا. اچھا وہ صدف نے یہ ورڈ پوائنٹ آؤٹ کیا لیکن یہ آپ سمجھ لیں کہ روٹ ورڈ کے علاوہ ہوگا. ٹھیک ہے وہ روٹ ورڈ کا حصہ نہیں ہوگا ک، وہ تو اپنی اس کی ایک پرسنالٹی ہے. آپ کو پتا ہے نا سابقون کے اس میں تو اس کو کیا کہتے ہیں ہم اس کو. ٹھیک ہے تو اس کا اپنا ایک نام ہے، اس کی اپنی شناخت ہے، پہچان ہے. تو یہ کسی روٹ ورڈ کا حصہ نہیں ہوگا، اس کے علاوہ ہوگا. تو یہ نہیں. جی بولیں سکینہ باجی. آیت 86 اولائکا. ہاں اولائکا. اولائکا بھی جو ہے یہ پورا ایک ورڈ ہے. ٹھیک ہے اچھا یہ اس میں اٹیچ نہیں ہوا ہوگا. صحیح ہے تو یہ بھی آپ لوگ مارک کر لیں کیونکہ اولائکا بھی بہت زیادہ آتا ہے نا. وہ لوگ ہیں، یہ پورا ایک ورڈ ہے، یہاں پہ یہ بریک نہیں ہوتا. یہ جو ک کے ساتھ جتنے بھی اسم فعل اور حرف ہم نے سیکھے ہیں نا ک یا کی کے ساتھ، تو وہ اسم ایک الگ ہوگا اور ک الگ ہوگا. وہ بیچ میں سے بریک ہو سکتے ہوں گے. یہ اولائے کا بریک نہیں ہو سکتا، جیسے کفرو بریک نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے فرو کوئی لفظ نہیں ہے اور ک کو الگ کر دیں ہم، یا اولائی کوئی لفظ نہیں ہے اور ک کو الگ کر دیں، ایسا نہیں ہے. کفرو ایز سچ ایک فعل ہے اور اولائے کا ایز سچ ایک اسم ہے جس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ لوگ ہیں، اور یہ ہم بعد میں سیکھیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. سکینہ باجی دیکھیں جو بھی آپ کو نظر آ رہا ہے آپ وہ بتائیں، اس سے ہمارے جو ہے نا کتنے سارے جو مسکنسیپشنز ہیں وہ درست ہو جائیں گے. اس سے کہ اب ہم ہر جگہ ک اور کی دیکھ رہے ہیں تو ہمیں یہ بھی تو نظر آ رہے ہیں کہ ہاں کفرو میں بھی تو ک ہے اور اولائکا میں بھی تو ک ہے، لیکن پھر وہی کیوں نہیں ہم ان کو لے رہے؟ کیونکہ یہ تو خود اوریجنل لفظ کا حصہ ہیں، یہ بریک نہیں ہو سکتے، یہ انبریکیبل ہیں. ٹھیک ہے جزاک اللہ. ربی کا ربک ہے نا. ربک کہاں پہ ہے؟ 83 آیت سورہ انعام آیت کی. نا سورہ انعام پہ چلی گئی ہیں. اچھا اس کو میدہ دیکھیں میں پہلے آپ یہاں پر آئیں. آیت نمبر سورہ مائدہ کی 83. بات کر رہی ہوں میں. اچھا سورہ مائدہ. سورہ مائدہ آیت نمبر 89. سورہ اچھا مائدہ آیت نمبر 89. اس میں دیکھیں یہاں پہ ذالک کفارۃ ایمانکم.
ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم. مل گیا آپ کو سب کو؟ ذالک باجی کون سے آیت؟ آیت 89 آیت کون سے؟ 89 سورہ اچھا مائدہ. اوکے. جی باجی. ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم. ٹھیک ہے. اب یہ ذالکہ بتائیے کیا یہ ذالکہ بریک ہوتا ہے؟ نہیں یہ تو اشارہ ہے نا. ذالکہ اٹس سیلف ایک پورا لفظ ہے. ٹھیک ہے. لفظ ہے. ذالی الگ نہیں ہوگا اور کا الگ نہیں ہوگا. سعدیہ کچھ پوچھنا ہے؟ سعدیہ آپ کا ہینڈ ریز ہے. جی رضوانہ میں نے وہ اگزامپل نکالی تھی تو جب آپ بات کر لیں گی تو میں دے دوں. ٹھیک ہے. تو ذالکہ جو ہے وہ بھی اسی طرح جیسے بھی ہم نے سیکھا نا اولئک، وہ ایک پورا ورڈ ہے، وہ بریک نہیں ہوتا. ذالکہ بھی اٹس سیلف پورا ایک ورڈ ہے. ٹھیک ہے. یہ بریک نہیں ہو سکتا. تو یہ ک وہ نہیں ہے جو آج ہم نے سیکھی ہے ک کی والی. از دیٹ کلیئر وتھ ایوری ون؟ ذالکہ یہ ون ہول ورڈ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا ترجمہ وہ ہوتا ہے اس کا ترجمہ. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ اسی آیت میں آگے دیکھیے جب یہ لکھے نا ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم کذالک یبین اللہ لکم. کذالک کذالک کیا ہے؟ ذالک یہ تو بریک وہی ہے جو ہوگا. اوپر ہے. ہاں یہ کیسے بریک ہوگا صدف؟ کا الگ ہوگا، ذالک الگ ہوگا. اسی طرح ہاں یہ وہ والا کہ ہے جو ہم نے دیکھا نا اسم سے شروع میں بھی آ سکتا ہے. تو ذالکہ اسم ہے. ٹھیک ہے. جی. تو ذالکہ کے شروع میں یہ ک آیا ہے. یہ مثال ہمارے پاس ہے تو اس کو مارک کر لیجئے. دیکھیں اسی طرح ہم نے کہا تھا نا میننگ آتا ہے جب وہ شروع میں آئے گا ک تو پھر اسی طرح جیسے مانند مثل اس طرح کا جو ہے معنی ملتا ہے ہمیں. صحیح. رضوانہ یہ جو آیت نمبر 41 میں ہے سورہ مائدہ میں لا یحزن کا یہ نہیں ہوگا. آیت آیت نمبر 41 سورہ مائدہ 41 41 سیونتھ پارہ ہے یہ. چھٹے سپارے میں چلا گیا نا. شاہین باجی ہم ہاں ہاں وہ سوری اس میں چلا گیا. آدھی اس میں سوری. جی. جی 7 پر میں 116 اس پہ ہے. سبحان ایک کا منٹ بھی ہے. اور ایک منٹ صدف ٹھہر جائے. سعدیہ آپ کے پاس کون سی مثال ہے؟ رضوانہ سورہ مائدہ آیت نمبر 110 اس میں 3 مثالیں ہیں. ایک ہے علیکہ نعمتی علیکہ. ایک منٹ 110 جی بتائیے. نعمتی علیکہ اسی میں 3 دفعہ کار ہے جی تم پر جو نعمت کی. جی بالکل. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے. اور پھر اسی میں آگے ہے علمتو کا علمتو کا. جی اور اسی میں پھر آگے ہے ان کا. آگے کیا ہے اسی آیت میں؟ ان کا جی جی ان کا سوری ان کا ہے ان کا. جی بالکل. تم پر سوری. الحمدللہ. تو الحمدللہ آپ دیکھیں آیت نمبر 110 نکالیں سورہ مائدہ کی اور اس میں آپ دیکھیں کہ جو کا استعمال ہے حرف کے ساتھ بھی ہے اور اسم کے ساتھ بھی ہے اور فعل کے ساتھ بھی ہے. ٹھیک ہے. سب نے کھول لیا آیت 110 سورہ مائدہ؟ جی جی. تو اس میں کیا ہے اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیکا ٹھیک. تم ہاں پر. ٹھیک ہے. تو یہ ک کیوں آیا ہے؟ یہ حرف کے ساتھ آیا ہے نا باجی. ہاں حرف کے ساتھ تو آیا ہے لیکن کی کیوں نہیں آیا؟ علیہ کی کیوں نہیں ہے؟ مجھے کرے نا مجھے کر. موسیٰ علیہ السلام کس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے نا. اس لیے ہاں جب قال اللہ اللہ نے فرمایا یا عیسیٰ اے عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم اذکر نعمتی علیکا تم یاد کرو میری نعمت کو تم پر. علیکا. ٹھیک ہے. وعلی والدتی کا. اب ان کے جو عیسیٰ علیہ السلام تھے وہ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے نا معجزاتی طور پر. باپ تو تھے نہیں. والدہ
वालिदतुन, ये गोल ता के साथ जो वालिदा लिखते हैं हम अरबी में, ये इस तरह से लिखा गया है। वो गोल ता जो है ये क के साथ मिला के वालिदती का हो गया है, ठीक है। तो ये क जो है ये किसकी तरफ पॉइंट आउट कर रही है, वालिदा की तरफ या ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ? ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ। सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ ना, तभी तो क है। अगर तो वालिदा की तरफ होती तो फिर तो की हो जाता ना, होता है। ठीक है, ओके। सही है। फिर आगे ये आयत चलती है, आप देखें, इज अय्यतुका बिरूहिल कुदस, जब तायीद की मैंने तेरी, अय्यतु मैंने तायीद की, क तेरी, किसकी? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बात हो रही है, ठीक है। फिर ठीक। क जो है ये मुखातिब करके अल्लाह ताला जो है सेकंड पर्सन के सीगे में जो है ईसा अलैहिस्सलाम से बात कर रहे हैं ना, कि जैसे वो उनके सामने मौजूद हैं और अल्लाह ताला उनसे गुफ्तगू फरमा रहा है। समझ आ रही है? हाँ हाँ। इसीलिए ये सेकंड पर्सन के लिए का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, ठीक है। फिर इसी तरह जो आगे चल रहा है, जो बताया, आगे जो ये आयत कंटिन्यू होती है काफी आगे जाके, वह इज़ कफ़फ़तु बनी इसराइला अनका, और जब रोक दिया मैंने बनी इसराइल को, अनका तुझसे, किससे? ये तुझ कौन है? ईसा अलैहिस्सलाम के लिए। ईसा अलैहिस्सलाम है, क्योंकि क बता रहा है ना कि वाहिद मुज़क्कर की बात हो रही है, सेकंड पर्सन में बात हो रही है, और ये पूरा खिताब जो है वो चल रहा है, कलाम जो है ईसा अलैहिस्सलाम से चल रहा है, ठीक है। तो इससे पहले भी जो है ना बाजी अल्लम तुका, जी, अल्लम तुका भी है, जब सिखाई मैंने तुझे, अल्लम तुका, शाबाश, वही अल्लम तुका, जब मैंने सिखाई, अल्लम तू मैंने सिखाई, और क तुझे, ठीक है, सही है। अब यहाँ पर इस आयत में आप ये देखें, जो नीचे है ना, फतकूनु तैरम बि इज़नी व तुबरियुल अकमहा वल अबरसा बि इज़नी, पहुंच गए आप उस हिस्से तक? हाँ हाँ। फतकूनु तैरम बि इज़नी व तुबरियुल अकमहा, अकमहा ये जो बाय बर्थ जो अंधे होते हैं, मादरजाद अंधे को कहते हैं, ठीक है। अकमहा, ये अकमहा के साथ जो हा है, ये वो वाली हु ही वाली जो हमने सीखी है, ये वो नहीं है, ठीक है। ये खुद वर्ड का पूरा हिस्सा है। वो तो हु या ही की शक्ल में होती है ना, हा तो हमने सीखा ही नहीं है। समझ आ रही है प्यारे बहनों? तो ये अकमा, हाँ, ये हा जो है ये खुद वर्ड का हिस्सा है, ये ब्रेकेबल नहीं है यहाँ से, ठीक है, ये डिटैच नहीं हो सकता, ये ऐसे ही है। चलें और बताइए कौन सी मिसाल है? रिजाना अन का होगा हुर्फ में? बिल्कुल होगा। कहाँ पे है? ये इसी में 110 अच्छा हाँ, वो जो अभी हमने बात की थी उसकी, बनी इस्राइलान का, जी तो जी तुझसे, फिर उसी के नीचे जो है 1112, आयत 1112, उसमें ना हल यस्तती रब्बु का, कैसे तात रखता है रब आपका? मिन का है जी 114 में, जी बिल्कुल, मिन का। आगे 116 में भी है सुभान का, 116 में है सुभान का। इसको देखें सब, अभी हमने इन्ना का भी है। अभी हमने जो वो कर रहे थे पिछले सबक का, तो उसमें हमने देखा था सुभानहू, है ना। अब क्या देख रहे हैं हम? सुभान का। सुभाना का मतलब होता है पाक, पाक है। और सुभानहू था तो उसका तर्जुमा क्या था? पाक है वो। और सुभान का है तो तर्जुमा क्या होगा? पाक है वो, पाक है तू। अल्लाह के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अच्छा अच्छा। और नफ्सी का भी है, तेरे दिल में, नफ्सी और का, नफ्स में है तेरे, जी।
आगे 118 में इबादू का वेरी गुड बंदे तेरे। जी, इबादू बंदे और क जो है वो तेरे। फिर आगे फइन्नका, सूरह नाम में बताइए। जअलना का आयत नंबर 107, ये किस ज़िम्रे में आता है ये? वमा जअलना का ये कहाँ पे है? इसमें है आयत सूरह नाम की आयत नंबर 107। 107, बहुत आगे। जी, वमा जअलना का बताइए आयशा बाजी। जअलना जी, फेल है और बनाया उसके- हाँ बनाया जी। हमने, और क आपको, आपको बनाया हमने आपको, सही है ना? जी, फिर बिल्कुल, जी ये जी फेल के साथ जो है क अटैच हो रहा है जी। जी जी ये जी। जालना एक लफ्ज और क एक है, ठीक है। अच्छा, और रब्बी का आयत नंबर 6 में 106 में है, सही है रब्बी का जी। आपके रब की तरफ से। आयत नंबर 108 में गाना कज़ालिका 108 कौन सी सूरत है? सूरह सूर्य अनाम। नाम ही है। 108 सूरह अनाम। जी शाबाश। तो ये क्या है बताइए शाहीन बाजी, ये जो का आज हमने सीखा है ये वही है? ये इसमें वही आ रहा है ना जबर काफ के ऊपर, तो हाँ, ये तो हम तो उसका तर्जुमा तुझे और वो सीख रहे थे ना। इसी तरह जीसी तरह, यानी ये हर्फ होगा ना। नहीं, हमने सीखा है, आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया है, लेकिन सिर्फ ये कि जब वो क जो है इसम के बाद आखिर में आता है तो फिर उसका तर्जुमा जो है वो तुझे या तुम या इस तरह से होता है, लेकिन जब वो इसम के शुरू में आता है तो उसका तर्जुमा इसी तरह, मानिंद, मिसाल, हाँ, उस तरह से होता है, ठीक है। तो ये जालिका इसम है, इसके शुरू में क आ रहा है वही जो ओ। आज हमने सीखा है, और इसका तर्जुमा जो है इसी तरह से हो रहा है, ठीक है। ओके, जालिका का तर्जुमा है इसी तरह, ठीक है। इसी तरह, मगर ये इस्म है। जालिका इसम है। ओके। रिजवाना, ये आयत नंबर 18 सूरह नाम में जो है अल काहिरु तो फाइलुन के वजन पे है। जी जी जी, वो अभी हमने शायद सदफ सिकंदर ने बताया था ना, हमने वो लिखा था। अच्छा अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, टाइम हमारा ओवर हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब यही आपने होमवर्क में जो हमने आज सीखा है, क की इसम के साथ, फेल के साथ, हर्फ के साथ, और मफूल, मफूलन की दो शक्लें, एक तो मफूलन का फॉर्मूला मतलब वो हो, सांचा हो, शेप हो, उसके वजन पे कोई लफ्ज मिलता है, या जो मफूल का फॉर्मूला हमने सीखा है कि मीम पेश से शुरू हो और जबर सेकंड लास्ट उस पर हो, ठीक है। चलें, वमा अलैना इल्लल बलाग, सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। रहमतुल्लाहि व बरकातहू।